دے بانی امام انقلاب رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے جنہوں دے جا نشین ہے اور وہ مشن گر کے اگر چلے دے پہنے اللہ انہوں اس کو بات توفیق آنے میں اونچی بات اللہ کو آمین کہ جو پتھران دی بارش دے وچ حق دساوے ولی اسلوات ہیں مٹاوے شرطنوں تے عبادت سکھاوے ولی اسلوات ہیں او خنجر جھلے بدوی سجدہ لکاوے ولی اسلوات ہیں ہٹا کے اور اسما تو سنتا دلاوے ولی اسلوات ہیں تو کملا تے بھولا مسلمان اسد تو کملا تے بھولا مسلمان اسد ولی جا ملیدہ ہے نقلی ملنگن جو قرآن سنا کے امت نبی دینوں اگ تو بچاوے ولی اسلوات ہے اور اس جانشی کا تذکرہ یہ اللہ جو اس ولی کا فرزند ہے لخت جگر ہے کہ کرن حق دا اعلان آیا سنو کرن حق دا اعلان آیا جانشی شیخ القرآن آیا کتاب خدا دے تسیانو سنا میں رب دا فرمان آیا انتظار آئی جہدی شدت لگ او قاری القرآن آیا بم فقر عصب توحیدینو اجخان کلیم اللہ خان آیا ناظر جواب دے جا کے چاکرہ منت ہٹا کے نعرہ تکبیر رسول خان کلیم اللہ خان ان تھوڑے سامنے ساری جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنت امیر خطیب اسلام شہنشاہ خطابت حضرت علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی خطاب پر ویسے جا کے سن سو اور جڑیاں اللہ اتھالے لال کریں انہوں نے پلے بن کے دینے جا رہے ہونی ہیں انشاءاللہ دنیا بھی سوکھی ہو ویسی تے آخرت بھی کامیاب ہو ویسی نہیں لگ رہے ٹھیک ہے کوئی نہ تو الفاظ پہ بیٹھا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ دے دربار دے اندر سب تو زیادہ عزت، قدر، احترام اس انسان دا ہے جس نو دولت ایمان نصیب ہو جائے۔ جس انسان نو اے دولت نصیب نہ ہوئے، اللہ دے دربار دے اندر اور اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ انسان نہیں لکھیا جاتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سوا لاکھ پیغمبر یا کم و بیش صرف اور صرف اسے وجہ تے دنیا تے مبعوث فرمائے تاکہ ہر انسان اس دولت ایمان نال مالا مال ہو جائے۔ جنہ لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دی اس دعوت و تبلیغ ایمان نو ٹھکرایا، او چاہے لوگاں دی نظراں دے اندر بہت بڑے بادشاہ، صاحب قوت، صاحب اقتدار، مگر اللہ کریم نے انہوں دنیا تے ایسا ذلیل و رسوا فرمایا کہ آمن والی دنیا واسطے انہوں رب نے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ پھر رب دی حکمت ہے کہ اللہ دا پیغمبر جو بھی دعوت ایمان دیون والا ہے اس دے اتے مصائب و آلام، مصیبتاں، پریشانیاں دی انتہا ہو گئے۔
مگر اللہ دے پیغمبر نو چونکہ اللہ سپیشل بھیجدا ہی اسے کم واسطے ہے، اس واسطے او دنیا دی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر مصیبت اس نال ٹکراؤ کر لیندا ہے، مگر اپنے منصب نبوت دے اندر کمی آون نہیں دیتا۔ اور پھر جنہ لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دی اس تعلیم اور تبلیغ نو تسلیم کیتا، دلو بجانو قبول فرمایا، او چاہے خاندانی لحاظ نال لوگاں دی نظرہ دے اندر بالکل گھٹیا، حقیر تے نکمے تصور کیتے جاندے ہن، مگر انہاں دے اندر جداں ایمان دی دولت پیدا ہوئی، انہاں دی عزت دے چرچے رب نے عرش برین تو نازل کرنے شروع فرما دیتے۔ اشرف یار دی کو دھمک گھٹ کر نالے یار بوہ کھولو چاہ، دروازے کھولو چاہ، انشاءاللہ ہونے تو آنو ہی پسینہ لے آونا دے میں نو ہی لے آونا۔ اللہ دے پیغمبر نے جیویں جیویں رب نے حکم فرمایا، انہیں ہی اللہ دے پیغمبر نے منو ان رب دا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیتا۔ اور دیکھ لو قرآن مقدس دا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ کریم نے جا بجا فرمایا ہے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے جڑے قریشی ہیں نا مکے دے، اے اپنے آپ نو وڈا فنے خان سمجھ دیں، اور میرے محمد محبوب تے تانو تشریح کر دے ہیں کہ اس دے تن دوتے سونا کپڑا ہے نہیں، ٹاکیاں چمڑے دیاں کرتے نو لگیاں ہوئیاں، تے اے اپنے آپ دا دعویٰ کردہ ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ حقارت دی نظر نال پیغمبر دی طرف دیکھڑا، اللہ دا پیغمبر پہلے انہوں نے بڑا سمجھائیدہ رہا ہے کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میرے پاس دلائل ہیں، براہین ہیں، بینات ہیں، من لو کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ مگر پھر بھی انہوں نے جدہ آکڑ کی تھی، اللہ فرماتا افلم یسیروا فی الارض، اے اپنے آس پاس دے علاقے نو پھر کے ویکھ لو، او تو زیادہ آکڑ خان ہن، اسا انہوں نے اینج مروڑ کے سٹیا کہ انہوں دا نقشہ ہی میں رب نے مٹا دیتا ہے۔ تسا اگر میرے پیغمبر نال اسی طرح کیتا تو تسا کو انہوں تو زیادہ طاقتور کوئی رہے، تو آڈا بھی اسا حشر انجے کرنا ہے جی میں پچھلے نا فرمان اقوام دا اسا حشر کر دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو قیامت تک آخری مبلغ اعظم بنا کے مبعوث فرمایا اور اعلان فرما دیتا کہ اور اس تو اچھی عزت تے عظمت تے شان و شوکت اللہ مبلغ میرے خزانے جو اور کوئی نہیں۔ اے ہون آخری آ چکا ہی نے، ہون اس نے جیڑی تانوں دعوت ایمان دینی ہے،
اس دے مطابق اگر تساں تسلیم تے یقین اپنے دل دے اندر بٹھا لیا تو اسا ول تواڈے متعلق شہادت دے دساں ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جنہاں نے میرے پیغمبر دی تعلیم و تبلیغ نو منیا ہے، انہیں سمجھو اس نے ایمان حاصل کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حفاظ کرام کچھ ہے تواڈے وچ بیٹھے ہوئے، قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا کمثل الحمار، حمار دا کیا معنی ہوندہ ہے؟ گدھا۔ کدی فرما دیتا کمثل الکلب، یہ کیا ہے؟ کھوتے دا معنی تا جلدی آگیا نہیں، کلب دا معنی نہیں پہ آتا۔ کمثل الکلب، کتے نو کتا آکھن دی تا ضرورت ہے نہیں، ہوتا اگے ہی کتا ہے نا، مگر اللہ جتھے فرماتا کمثل، یہ کتے کی مثل ہے، یہ گدھے کی مثل ہے، یہ اللہ کی نو آدھا پہ ہے، کھوتے نو آدھا پہ ہے، یہ اللہ انہاں نو آدھا پہ ہے جڑے اونج تا پھنے خان ہیں مگر دل انہاں دا ایمان تو خالی ہے۔ تو میں غلط نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن فرماندا ہے جس نو اے دولت مل گئی، اللہ فرماندا لکھاں جبرائیل رل کے آ جاوے تے ادھے ہوئے مسلی مگر اس دے اندر ایمان کھلوتا ہوئے، اس مومن مسلی دی شان نال نوری ادا سردار بھی مل سکدا۔ تے اپنے آپ نو وڈا سردار تے خان تے ماہر تے ملک تے بادشاہ تصور کرے مگر اس دے اندر ایمان نہیں، تو ول اے انجے ہی نے جنہ لفظہ دا معنی آپ کیتا ہی رہے۔ کمثل معلوم ہویا اللہ دے دربار دے اندر ساری دی ساری کائنات جو سب تو زیادہ قیمتی شے ہے تا ایمان ہے۔ جس نو ایمان نہیں ملیا وہ انہیں سمجھو خسرت دنیا والآخرہ، تو دنیا چ بھی ذلیل ہے اور آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے۔ تھوڑا جی ایمان شروع کریے اللہ دی توفیق نال جی، اگئی الحمدللہ تسا صاحب ایمان لوگ ہو، مسلمان لوگ ہو، ایماندار بندے ہیں نا، وہ کرمالے میں سر ہلا چھوڑیا کرو، ایسا مسلمان جو ہیں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان تے بندے نو یقین رکھنا چاہیے، مشکوک نہیں ہونا چاہیے، اور جس بندے دا ایمان قرآن و سنت تے ہے اس نو تو شک کرنے دی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ جی میں محمد بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے، او دے منن والے دا ایمان بھی لا ریب تے بے عیب ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے مومن نو ایک تھوڑی جی تاکید بھی فرمائی ہے، کیونکہ اے ایمان ہے بڑی قیمتی شے ہے، تو ول قیمتی شے تے ڈاکے بھی پوندے نے، چوری بھی ہو جاندی ہے، تو اللہ پاک نے پہلے مومن نو تنبیہ فرمائی کہ اس قیمتی شے نو بڑا محفوظ کر کے رکھیں، انو ضائع تے برباد نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم
فرماندا ہے او ایماندارو خیال کرے متا کوئی ڈاکا نہ پے ونجے متا کوئی چور نہ پے جاوے تے تواڈا اے سارے دا سارا مال لٹ کے نہ لے ونجے اللہ نشان دہی تا فرما کے اس ایمان نو لٹن والے کیڑے لوگ ہوندے نے سمجھندے پئے ہو مگر ادھے سوتے پئے ہو ویدھا تا میں بیٹھا مگر ہوں بندے بندے نے مکی میں جگاوا اصل دے اندر پھاس گیا اتھے ٹول پلازے تھے تاں لیٹ ہو گئی ہے مگر اے میں نو یقین ہے بھئی اس لیٹ ہے تو سا میں نو دعائیں دلوں ہو کے دیتی ہو سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اللہ کسے دے متھے اتے تا لکھے ہویا نہیں ہونا کہ اے ایمان دا ڈاکوئی نے اللہ تو خود نشان دے فرما کتھے ایمان نو خطرہ ہونا ہے اللہ فرماندا ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اس بندے کو بچا کے رکھیا ہے جیڑا ظالم ہونا ہے ظالم کو اپنے ایمان نو بچا کے رکھنا ہی نے اے ظالم جیڑا ہوتا ہے اینو اپنے تے پرائے دی تمیز نہیں ہوندی اینو جے موقع مل ونجے تا اے اپنے پیو نو ہی لوٹ لیندا ہے اینو جے موقع مل جاوے تا اے کہنو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے ظالم کولو بچ کے رہے آئے جتھے ظلم پہ آؤندا ہوئے ہوتے نیڑے نہ پہ لگے آئے اس ظالم کولو جتنا بچ کے رسو اتنا میں رب توڑے ایمان و محفوظ رکھ لینا ہے اللہ فرماتا ظالم کولو بچ کے رہے ہون آؤ رب کولو پوچھئے بے تیری نظریں ظالم ہے نہ کیڑے اور انہیں تا سا کسے نو نہیں ظالم آکھ سکتے اگلا بندہ مسلمان ہوئے کلیم اللہ انہوں ظالم آکھے تا او ظالم نہیں آکھن والا خود ظالم ہے اللہ کو پوچھئے کہ ظالم کیڑا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ذکر بآیات ربه جس بندے نو رب دا قرآن پڑھ کے سنایا جائے انہوں سمجھایا جائے انہوں قرآن پڑھ کے نصیحت کیتی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا او سن کے جان کے بجھ کے تے ول کانڈ کر کے ٹر ویندا ہے اللہ فرماندا ہے اظلم جے میں رب کو لو پوچھو تا اس تو وڈا ظالم اور یہ ان کون پہ آتا ہے بولو یار اللہ فرماندا ہے ممن ذکر بآیات ربہ جس نو رب دا قرآن سنایا جائے
تے اونوں قرآن سکھاوے نہیں. سکھاون تو تواڈی بولی ہے نا. اسا تا اپنی بولی دے اندر آدے آئے اونوں انجے قرآن نہ پچے جویں کتے نو ماکھی نہیں پچدا. خیر بہرحال ذکر بآیات ربہ اونوں رب دا قرآن سنایا جائے تے اونوں قرآن سکھاندا نہیں ہے بلکہ اللہ دے قرآن نال مقابلہ کردا ہے. اگو علامہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ دے ملفوظات لے آندا ہے، اکابرین دے اقوال لے آندا ہے، مفتیاں دے فتوے پیش کر دیندا ہے. وڈے تے چھوٹیاں نو اللہ دے قرآن دے سامنے چا کھڑا کریندا ہے. اللہ فرماندا ہے من اظلم جے میتھوں پچھو تا اس تو وڈا ظالم میری مخلوق جو ہور. پھر اللہ ول پیا فرمائندا ہے جے انج نہیں سمجھ آندی تا میں رب ہور وضاحت نال چا دسنا جو ظالم کون ہوندا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ سب تو وڈا ظالم او بندہ ہے جس نے رب تے جھوٹ بولیا ہے. کس تے؟ تے رب تے جھوٹ بولن والا او ہوندا ہے جیڑا کذب بالصدق اذ جاء. رب تے بھی جھوٹ بولیندا ہے تے رب تے سچ نو ہی جھٹلائندا ہے. جداں او سچ ٹر کے او دے کول آویندا ہے او سچ کیڑا ہے. اللہ فرماندا ہے سچ دا خزانہ میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے. سچ دا خزانہ میرا محمد صاحب قرآن بن کے آیا ہے. نہ اس دے اندر ملاوٹ آ سکتی ہے نہ میرے محمد خیر الانام دے اندر ملاوٹ آ سکتی ہے. اللہ نے پیغمبر واسطے بھی جا بولیا ہے تے قرآن دے بارے بھی جا بولیا ہے. قرآن دے بارے فرمایا ہے جا اللہ حق تے محمد دے بارے فرمایا جا بالحق. اے حق قرآن ہی آیا ہے مگر اے میرا محمد ہی آیا ہے. میرا محمد کلا نہیں آیا بلکہ بالحق اے حق قرآن نال لے کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے اذ جاءہو جدائے دوئے حق یعنی ایک چپ کر کے ران والا دوجا میرا محمد بول بول کے سناون والا جدائے دوئے رل کے آئے کذب بالصدق اگلے بندے نے جھٹلا دیتا ہے کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. اگو آکھن لگا یار قرآن پڑھن والا جھوٹ پیا بولیندا ہے. اے قرآن جو مسئلہ ہی نہیں ہے اے کلیم اللہ جہان کے مسئلہ ٹھوکی بیٹھا ہے. اے نواں مولوی نکلے آئے کہ اس نو زیادہ چوکھا مسئلہ قرآن دا سمجھ آیا ہے.
ساڈے مولویاں نے داڑیاں تھوپتے چٹیاں کیتیاں ساڈے اکابراں نوں سمجھ نہیں آئی او بھایا مردا پئی نے نو جگہ چھڑیا ہے اے آتے جناب اج توڑی ساڈے مولویاں نوں سمجھ نہیں آئی اس چھوہر نو کدے آ گئی ہے اے بہانے تائیں پیا کریندا ہے اصل دے اندر کذبنا میں رب دے قرآن نو جھٹلائندا پیا ہے ابو اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین جیڑا اجدا ظالم بن گیا ہے میرے قرآن نو ہی جھٹلایا ہے میرے صاحب قرآن محمد نو ہی جھٹلایا ہے اس تو وڈا ظالم کوئی نہیں ہے ایو جائے کافر ظالم دا ٹھکانہ میں رب نے جہنم بنایا ہے ایک قائم فرمایا ہے بول یہ میں اسے قرآن دیا ہے تو بیٹھا پڑھنا ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ سب تو وڈا ظالم وہ بندہ ہی لے جیڑا میں رب دے قرآن دا دشمن ہے سب تو زیادہ توڑا سجن وہ ہے جیڑا ساری دنیا تو ود کے محبت میں رب دے قرآن نال رکھ رہا ہے ہون اللہ نے سمجھا دیتا ہے ایو جائے ظالمہ دے نیڑے بولو نا جے انہا کولو بچ کے رسو میں رب ضمانت پہ دینا کہ تواڈی ایمان علی دولت نو ڈاکا کوئی مار سکدا کوئی نہیں ازلم یعنی ظالمہ دا ہیڈ سب تو وڈا ظالم معلوم ہویا ہے جڑے چھوٹے موٹے ہوندے نا تویز آلے اونا تو ہی وڈا ظالم اے ہے جڑا سدھا کھلو کے تے رب دے قرآن دا مقابلہ کرے اپنے ایمان نال دسو تو پتر ہو کے تے غیرہ بندیاں نو پیو دے سامنے کھڑا کر دے میں مقابلے چ تیرے پیو دے دل چ کے گزر سی او دا ایک واری جگر پھٹن تے نہ آوے سی تے جس رب نے تینوں مینوں قدرت دے دوواں ہتھاں نال بڑھایا اس رب دا نمبر آوے تے تو سات بوئے پھر کے او دے مقابلے چ کھڑا کرے نا وقت او دی غیرت نو چیلنج بھی کرے دا پہ نا جیڑا بندہ رب دے مقابلے چ کھڑا کردا ہے تے کردا ہی اس نو پہ ہے جس نو اس رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے اس دے سامنے تو کھڑا پہ کرنا ہے تے نال پہ آدھوں ہیں جو او تو ساڑی سندا ہی نہیں تو ول اللہ کیوں نہ آکھے اور تیرے نالو کتا چنگا ہے جڑے حال اچ میں کتے نو رکھیا بھاویں بھکھا رکھاں رجا رکھاں آج توڑی ویکھے ہی کتے میں خدا دی شکایت کیتی ہوئے اسے واسطے میں سمجھایا جس نو ایمان مل گیا ہے خدا دی قسم ہے 14 طبق دی کائنات ایک پاسے ہو جائے تے ایک پاسے کھلوتا ہوئے کالے رنگ دا بلال اللہ فرماتا میں تو اس مومن دی جتی دے برابر ہی کسے نو نہ سمجھا کیونکہ ساڑھے دربار دے اندر سب تو اعلیٰ درجہ اس بندے دا ہے جس نو میں رب پسند کر کے دولت ایمان نصیب فرما چلے
تے جڑا بندہ انجے اپنے آپ نو کہ میں مرکزی دا میں بریلوی ہاں میں دیوبندی ہاں میں نقش بندی ہاں تے میں حیاتی ہاں تے میں اشاعتی ہاں تے میں غیر مجلد ہاں میں کائی بلا نہیں ہاں انجے سمجھو اے صرف نہ رکھی ودا ہے پول دا اے ٹھول دا پول بڑے ودا ہی نے انجے اتو باکھڑ مولوی بڑے ودا ہے وچو خالی دا خالی نے تے پلے ککھ بھی کوئی نہیں ہے مگر اللہ فرماتا ہے جنہاں نو مل جاوے ایمان دی دولت اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جنہیں میں پیغمبر دی نصرت کرے نا انہیں پیغمبر دی تعلیم تے ایمان رکھر والے مومن دی میں رب نصرت کر دے لَنَنْصُرُ اسا نصرت کرے دے رسولنا اپنے رسولہ دی والذین آمنوا اسا جڑے مومن ہوندن انہاں دی نصرت کرے نے اللہ آخرت کرے سے ایتھے سانو پنجائی رکھ سے نہیں فی الحیات الدنیا تو سا ایمان مضبوط رکھو میں تھائیں دنیا تے بھی رب توڑی کانڈ کدی نہ لگا پر مصیبت یہ ہے ایمان رکھ کے سنبھالنا یہ بڑا اوکھا تے خدا دی حکمت ویکھو کہ ایمان تے رب نے مصیبتانو عاشق کر چھوڑیا پلید دے نیڑے مڈو مصیبت لگ دی نہیں تے مومن مڈو مصیبت تو بچ کے رہتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے مشرک تے مصیبت آوے تا میں رب دی گرفت چاندہ ہے میں رب دی لعنت تھلے آدھا ہے مومن تے مصیبت آوے تا میں رب دی رحمت وسطی پہ ہوتی ہے مومن دی زندگی دا ہر لحظہ رب دی رحمت تو خالی نہیں گزارنا اندازہ لگا تو میں تو پھر بھی مرد ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا سر چ پیڑ پائی بیٹھا پر یار دی دھمک ختم کر پتہ نہیں اس نو رول لئی کہ کیڑے نو رول لئی دروازے کھولو آ جا یار تو سمجھ لو اے دسو بھائی رات دا کچھ حصہ کٹھے گزارن دا ارادہ ہے بھائی یہ تھوڑی جی ٹیاں ٹیاں کی تھی رے ارادہ ہے تو اڈا تو کرما لے کیوں قبرے چوڑے بیٹھو کھولو چا دروازے کھولو چا اوہ میرا عزیز اینہ کا لیا کھول چا دروازہ پر
اندر ڈھکی کیج باہر جی میں باہر کنے برف پہ بیٹھی دی ہے. توجہ کرو. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرماندا ہے ویکھو انہوں نے ایمان اپنے اندر نہیں لے آندا بھاویں او میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں بھی کیوں نہ ہن بھاویں او میرے معصوم پیغمبر دے بسترے دیاں زینتاں بھاویں او ساری زندگی میرے پیغمبر دیاں خدمت گزاریاں کرن والیاں نوح پیغمبر تے لوط پیغمبر علیہ الصلوات والسلام انہاں دیاں گھر والیاں مگر اللہ فرماتا کفروا انہاں نے پیغمبر دی تعلیم ایمان قبول. اے بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اس نو ملدا ہے جس نو پسند کرن والا کون ہوئے. تو تے میں اج اے آدے آئے حضرت نو ہاتھ دیتا ہے تے حضرت دے ہاتھ جو میرا دل آ گیا تے اونا نے انج پھیرے آئے تے مرید نو کرنٹ لگ گیا. اب بجلی ونجے تو بندہ سوچی نہ چلا لگا. اسے واسطے میرا سونا محمد رسول اللہ ہر ویلے دعائے کرے دراندائی اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی علی دینک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. او ساری دنیا دے دلانو پھیرن والیا میں محمد دی درخواست ہے کہ میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھے. معلوم ہویا پیغمبر خود پیا دسیندا ہے کہ میرا اپنا بھی دل دوتے کنٹرول کوئی نہیں ہے. دل تے حکومت کرنے والا کون ہے. لہذا اے دوویں پیغمبر لوگاں تعلیم ایمان دے والے مگر انہاں دیاں گھر والیاں خود ایمان تو خالی ہیں. اللہ نے ایک تا مسئلہ اے سمجھایا ہے کہ پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہدایت نہیں ہے. ہدایت دے خزانیاں دا مالک کون ہے. تے دوجا مسئلہ اللہ نے اے سمجھا دیتا ہے متا کلیم اللہ اپنے مریداں نو اے آکھن لگ جائے کہ تینوں چنگے عمل کرن دی لوڑ کوئی نہیں. میرا ایک جلسہ کرا چاہ تے تیرے سارے گناہ معاف ہو جانے. اور سانو ایک کالا بکر دے چاہ تے تیریاں نمازاں معاف ہو جانے. اور سانو ایک ککڑ دے چاہ تے اسا تینوں اپنے گٹے نال تھرو کے جنت چلے جانا ہے. تینوں آدھن سیدی سینو سلام ہوتا ہے جنت ہے بھی سیدان دی. اللہ فرماتا ہے سیدان دی ہوتی تول میرے پیغمبر تو وڈا سید کون ہے. میرے دو پیغمبر مگر انہاں دیاں گھر والیاں نے ایمان قبول نہیں کیتا تا اساں بل کے نتیجہ کڑیا ہے کہ لدخلن
اسا انہوں سدھا جہنم دے اندر داخل کر دیتا ہے او ادھے پیغمبر دیاں گھر والیاں ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیتا اللہ انہوں جہنم دا بالن بڑھا چھوڑیا ہے ادھے کافر دی عورت ہے مگر ادھے دل دے اندر اللہ نے ایمان والی دولت بھر دیتی ہے والو دی عزت شان و شوقت ہے او بولے دی زمین تے پئی ہے تے او دے بولا نو رب عرش کریم تے قرآن بنا دیتا ہے اللہ کریم نے مسئلہ تینوں مینوں سمجھایا ہے کہ ساڑھے دربار دے اندر سب تو زیادہ عزت کیڑے بندے دیئے بولو شاباش اجا میں مومن دی شان بیٹھا دسے نا اے سن لو تے وال اللہ دی توفیق نال جدہ میں ایمان دسنے ادو سمجھیا کہ ان تقریر شروع پئی ہوندی ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون دی گھر والی ہے جیویں او دا گھر والا ٹلا لگا پھر ہے انہیں والوں دے گھر دے اندر اللہ ایمان دا بوٹا بھی مضبوط لگایا ہے جیویں او دا کافر سریاں دا گھر والا ہے انہیں او دی گھر والی آسیہ دے دل دے اندر اللہ نے ایمان اللہ پودا لگا دیتا ہے ہزاراں سال دا پہلے دوا کیا ہے مگر اللہ نے اپنی قدرت دی ٹیپ ریکارڈ دے اندر ریکارڈ کر کے تے محفوظ رکھ لیتا ہے انتظار فرمائی ہے کہ مکہ دیاں گلیاں دے اندر نبوت والا سورج لے کے میرے محمد نے ابھرنا ہے میرے محمد دی امت دے اندر دھیاں تے بہنا نے ہونا ہے اسا اس عورت دا واقعہ محمد دے قلب اطارت قرآن بنا کے نازل کر دینے آئے تاکہ محمد دی امت دیاں دھیاں تے بہنا نو سبق مل جائے ایمان اینج رکھنی نے جیویں آسیہ نے کر کے کھا دیتا ہے اللہ کریم فرمائندہ ہے اس دے دل دے اندر جگہ ایمان آیا ہے او یار اتھے تا تیرا محلے والا مولوی ہتھے نہیں آندا اے بھی نہیں پھدی مرے جاندا اے آڑ ونجے تے آکھے میں جلسہ نہیں ہومن دیندا تا سارے محلے نو اگولا لیندا ہے مگر قربان جاوے میرا خاندان اس آسیہ دے دوپٹے دی شان تو او مولوی نال نہیں متھا لایا بلکہ وقت دے حکم نال تے او حکم جڑا دانا ربکم العالی میں توڑا پروردگار ایہو جائے ظالم نالا سیا نے متھا جدو لگایا ہے دنیا نو چمی کھایا ہے جنہاں نو ایمان دی لذت لگ جائے او وقت دیاں شایاں تا ٹھوکر مار دے دے مگر جیڑا اللہ نے ایمان علی دولت دیتی ہے اس دولت نو کدی ڈاکا لگن نہیں دے دے حضرت آسیہ نو جدہ اللہ نے دل دے اندر ایمان والا پودا پسند فرمایا جدہ اندر ایمان آیا اور توجہ کرے جدہ اندر ایمان آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ میں ایمان ظالم تو بچانا ہے کہیں دے کولو بولو یار ان الشرک لظلم معلوم ہوندہ ہے رب دا دشمن تے رب دے رسول دا دشمن کون ہے اچھا بولو یار کون ہے
دو چار بندے مشرک بلیندے ہو چلو مشرک نے آتے تا اہل کتاب تا آکھو چا اسے تو نہیں نا آتے پائے ہاں جے اتھے مشرک کھائیں تول جدہ جمعے تے وینا ہے انہا تا اہل کتاب کھڑائیں اس وجہ تو اتھائیں منہ بھیڑ کے بیوے نہیں آئے کہ دائیں اپنے مولی دے گو شرم سار نہ ہوا ہے تھوکی نے مسلمان سڑاوان تے تو سا مولی دا حیات پہ کریں دے ہو رب دے قرآن دا حیانے پہ کریں دے والمانوں ہویا اندر ایمان بڑے کوئی نہیں ہے کوئی آسیت دل دے اندر ایمان ہے اس نے سلطنت نو ٹھوکر مار دیتی نوکر چوکر دفع کر دیتے وقت دے فیرون نال مقابلہ چلا ہے حتیٰ کہ دل دے اندر فیصلہ فرمایا ہے اور جدو تک ایمان نہیں آیا تا ایک چھت تلے کٹھا گزرا کرے دے رہ گئے ہیں اور جدہ اندر ایمان آیا ہے تا پاک تے پلیت کٹھے رہ سکتے نہیں ہے نہ مومن تے مشرک رل کے رہ سکتے نہیں ہے مومن تے ظالم رل کے نہیں رہ سکتے اس وجہ تو آتی پئی ہے اللہ ہون جے ایمان دیتا ہے اور میں نو توفیق دے کے اپنے ایمان محفوظ رکھا لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان آیا ہے تا اندر لکا کے رکھن دی ضرورت نہیں اونوں بہر ننگا کر کھا دے ظاہر کر دے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے جنہاں دے اندر ایمان آویندا ہے انہاں نو انہی دولت رب نصیب کر دیتا ہے کہ شایاں نو ٹھوکرا تو مار دیندے مگر ایمان علی دولت نو ظاہر نہیں تھی مر دیندے آیا پھرون تے آتا ہے میں نو بھوک وڈی لگی ہوئی ہے میں تا بڑا تھکا ٹوٹا ہویا آیا ابو آسیہ آکھیں لگی او نام مرادا اور توڑی سانو دالائی رکھے آئی سڑیں دا رابے تے پھل کے میرے کول منگا ہے میں نو دے پتہ لگ گیا ہے میں اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اور میں نو دادی پتہ لگا ہے رب او ہوندا ہے جیڑا کھاندا نہیں ہے بلکہ بھکھیاں نو کھواون دا انتظام کریندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ قرآن سلیم اللہ خان جدہ اس نو پتہ لگا ہے کہ یہ تو تیوری تبدیل ہے تیری خیر عورتہ حالانکہ کوشش کریں دی ہیں جو میرا گھر اجڑے بیچاری سہویں دیئے خامت دے ظلم و ستم بھی اتھو تک برداشت کرنے دی ہے کہ اونا مسائب تے ظلم و ستم دا اظہار ماں پیو دے سامنے نہیں کرے دی بے چلو میں تا دکھی ہاں میرے دکھ سن کے میرے ماں پیو بھی پریشان نہ ہو جائے مگر جتھے ایمان آ گیا اس نو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ایمان تو ود کے عزت علی شاہ اور کوئی نہیں ہے آج ویکھ لو جتنا سستا ایمان ہے اتنا انسان کسے اور چیز نو سستا سمجھ دے آج جتھے ایمان دا معاملہ آوے کیا جی یہ تو فتوے دی مشین چاہیے ودے ہر کہتے فتوے ٹھوکی ودے گل اے ہے مشین تا کوئی نہیں پر تیرے اندر خدا دے قرآن علی غیرت کو دے قرآن غیرت دا درس دیتا ہے بے غیرتوں بھی غیرت دا سردار بنایا تا قرآن نے بنایا
جیڑا آکھے جو میں قرآن نو منن والا قرآن دی تعلیم دینا قرآن دا درس دینا تے اندر ایمان دی غیرت کوئی نہیں انجے سمجھو اس اللہ دے قرآن دے منن دا حق نہیں ادا کیتا قرآن نال اس دا تعلق تے وابستگی بالکل کوئی نہیں ورنہ قرآن دے منن والا آدمی ایک سیکنڈ بھی قرآن دے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا اپنے ایمان نال دسو یار دکان تو کو لگنا ہوئے نا سودا کسی نو آتے ہیں جی یار اے 20 روپے دی مرچہ تو لئی آوے وہ لے آندا ہے مگر وہ جس وقت گھر لے آندا ہے تو گھر والی آتی ہے اللہ دا بندہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے مرچہ اس دے اندر تا وہ لکڑی دا بورا شورا بیکسے پیا رنگ زیادہ رلے ہویا ہے تے اے تو مرچہ غلط لے آیا ہے وہ اگو کرما اللہ آتا ہے وہ بھیڑی یہ تو میں حاجی کو لے کے آیا ہون تو حاج عمرہ کر رہا ہے وہ اگو پتہ کیا دی او بھلا ہوئی تینو کیا پتہ او تا وڈا بے ایمان ہے وڈا ہون آنکھو جر بے ایمان ہے تیری رن 20 روپیہ دے نقصان تے فتوہ ایڈا ٹھوکے اس بے ایمان ہے تینو اپنا نقصان نظر آیا تو فتوہ لاؤن والی تیری گھر والی مفتیانی بڑی بیٹھی ہے تے قرآن نو تو بے سہارا سمجھے قرآن نو تو کیا سمجھے ہے تینو 20 دا نقصان ہوئے حاجی بے ایمان ہے تے جیڑا 30 سپارہ دا نقصان کرے وہ اجائی مسلمان ہے تو اجائی قرآن کی ڈھال نہ کرے تا تیتھو بڑا بے ایمان ہو کو ناراض تو نہیں ہوندے پہ معلوم ہویا تینو اپنی پیڑ ہوندی ہے خدا دی پیڑ ہے نہیں ہوندی تے جے کوئی تھوڑا بہت درد دا اظہار کرے ہی صحیح چاہ باغ گھوڑ بیٹھا تلو گٹیاں چے رسا گھتن واسطے ہے انہاں دے نیڑے نہ لگے آئے انہاں دی تقریرہ نہ کرے آئے انہاں دی جماعت جنہ منجے آئے اے تمیاں بزرگاں نو گالی کر دیں لا حول ولا قوت الا باللہ خدا دے گھر رج میں کے کہہ رہا حالانکہ میں جو یہ آنکھاں دی ضرورت نہ ہے مگر بے ایمان تے کوڑے نو گھر توڑی چکنا چاہیے ہے میں پھر بھی کہہ رہا جنہ بزرگاں دی ولایت دی شہادت رب دا قرآن دیتا ہے خدا دی قسم ہے انہاں دی جتیاں تے کلیم اللہ دا سر دا تاج ہے مگر جڑے قرآن دے دشمن ہیں وہ میرے بزرگ بولو وہ ساڑھے بزرگ نہیں ہو سکتے یہ جائے بزرگ تینوں نصیب ہو گئے خیر بہرحال جتھے ایمان آ گیا ہے اتھے بزرگ تو بزرگ رہ گئے مصنوعی رب نو بھی آسیہ نے ٹھوکر مار دیتی ہے ایسا کیوں تیرے نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا حالانکہ چونکہ معاملہ ہے دین دا ایمان دا چاہیدہ اے ہے کہ اگر ایمان دا مقابلہ کرنا تو دلائل نال کیتا جائے دلائل نال کیتا جائے نا اس جو آنکھیں ہے کہ میں نو پتہ لگ چکا ہے کہ میری ہر ضرورت دا ذمہ وار کون ہے انہوں چاہیدہ یہ جو اپنے آپ نو رب آدھا ہے تو کوئی پروف دے وے کوئی دلائل دے وے مگر مشرک دی پہلے دن تو عادت ہے اس کو دلائل کوئی نہیں ہوتا یہ بھوکنا شروع ہو گئی انتقام لگنا شروع کر دیتا کہنے لگاؤ حامان مر گئے سے ان تک گھر نو اگ لگ گئی اگے تون تونی لوگاں نو دا دپا لائی رکھے ایسے تے ہون ساڑے محل دے اندر بھی چرچے ہونے شروع ہو گئے ہون کے کیتا جاوے اس آکھیا ایدے ہوتے ظلم و ستم جد کر کیونکہ اس اج تک مصیبت دموں ڈٹھا کوئی نہیں وڈی ناز و نزاکت نال زندگی گزار رہی آئی ہون جداں تھوڑا جیاں جھپیڑا چالنا ہے
اس وقت انہوں اسائش دی قدر دا پتہ چل سی کہ سکھ نال بندہ زندگی کیویں گزریندا ہے جس وقت ہو چھے ہاتھ کنڈیاں تے اتر آیا ہے او دا شاہانہ لباس بھی اتروا لیا ہے پھٹے پرانے نوکران دے چیٹھڑے کپڑے انہوں پہنائے گئے تے آکھے نے ہاتھ چے پھد لے جھاڑو تے مصر دیاں گلیاں دے اندر پھیرنا شروع کر دے جیڑے کم اگے او دے نوکر چاکر کرے دے اوے کم اس اپنی گھر والے کو کرانے شروع کر دیتے جے ناراض نہ ہو تا ایک سچی گلو اور بھی سنائی جا سنائی جاوا اللہ دے اگے دعا کیتی کرو جو شالا مرد مشرک نہ ہوئے اللہ دی قسم ہے جے بندہ مشرک ہو ویندا تا اس تو وڈا دلہ کوئی نہیں ہوندا ویکھے نے کہ حالانکہ ادی گھر والی ہے اور چلو جے ادا عقیدہ تیرے نال نہیں رلدا تا گھر والی تا ہے نا تیری تیرا حرم تا ہے تیرا بستر تا ہے تیری عزت تو ہے مگر ولویوں بے پرد کر کے تے ہاتھ جھاڑو دے کے بازار گل دیتا لوگ تماشا ویکھن والے مگر کسے نے سچ آکھے آئے جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے او دے دل چوے نکلی ہے لا الہ پڑھو جا لا الہ الا اللہ جھاڑو پھرندی ویندی ہے مگر اللہ کریم نے اپنی قدرت کرشمہ دکھا کے او دی آواز نو چاہ کے اللہ نے پورے مصر دے بازار دیاں گلیاں تک پہنچا دیتا ہے گھر گھر تک اللہ نے او دی صدا نو پہنچا دیتا ہے اور تمہیں او دے نحال رل گئی آئے ایک او دی سہیلی نیڑے ہو کے آکھن لگی آئے او کرمالیا ایڈا آگ تے مصیبتاں دے وچ کیوں پہ پھس لیے ایک او جو ہاتھ ہولا رکھ لائیا او اگو رو کے آکھن لگی رو کے آکھن لگی کہ تینوں چس جو نہیں آئی اجا ایمان دی میں اس وجہ تو سارا کچھ لٹائی دی پئیاں اس آن ڈٹھے اللہ دے ناتے تاکہ دل قیامت دے میں رب دے دربار حاضر ہوں تے رب میرے کو لو پوچھے کہ آسیا کہ کچھ لے کے آئی آئے وہو عالمو حالانکہ ساریاں حالتا دائلم رکھڑ والا کون ہے سہیلی نو آکھن لگی میں دن قیامت دے جے رب میرے کو لو پوچھے کہ کما کے آئی تب میں اس نو کے جواب دینا ہے دھن چھوڑا چمن چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا میرے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا اپنے تھے تو روٹے تھے رشتے تھے تو ٹوٹے تھے تیری توحید کا دامن تو میں نے بھی نہیں چھوڑا میں اللہ کریم نو میں ہکڑا اللہ سارا کچھ میں لٹا دیتا ہے سلطنت بھی لٹا دیتی ہے اپنے بیگانے بڑھ گئے رشتے میرے ٹوٹ گئے مگر میں تیری توحید نو داغ نہیں لگن دیتا آخر کار جدائے جھاڑو پھریں دی جا رہی ہے اگے تک کلی آئی مگر دی آواز دا
اللہ نے انہیں دا اثر ظاہر کیتا ہے کہ ہر گھر دے اندر اللہ نے اُتے کلمے نو پہنچا چھوڑیا ودو عمرہ وزراء انہاں دیاں بیگمات بھی نال رلیاں ودیاں ہیں جس وقت شروع کرن لگی تکلی آئی تے والوی سبق کیڑا نال نال پڑھ دی جا رہی ہے والوی پڑھ دی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ جے تو سبھی مومن ہو تو میرے نال پڑھو لا الہ الا اللہ لا حاضر الا اللہ لا ناظر الا اللہ لا غاب الا اللہ لا مجیب الا اللہ لا علیم الا اللہ لا قدیر الا اللہ لا خبیر الا اللہ لا ستار الا اللہ لا غفار الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اے دلوں کٹ دی جا رہی ہے والا عورتہ میں جدہ بالا خانیاں تو چڑھ کے دیکھے ہیں آج تاہے آسیہ کلمہ پڑھ دی جا رہی جنہوں پہ گھوڑے دے اندر چھولا چھولے دیا سے تے آج اس کلمے پیچھے دینار انہوں ہو گیا ہے چنگا نہیں ہے کہ آج اسویت نال رلوا جائے کلوں کی دائی ساڑھے نالیوں حشر نہ ہو جائے انہاں نے بھی بوکروں پھڑ لیاں تے آسیہ دے مگر ٹور پئیاں اگے ایکا دیا لا الہ الا اللہ وال پچھو چھلار آواز دیا دی پئیاں اللہ کریم نے دس دیتا ہے جدے بندے دے دل دے اندر غیرت ایمان بھری جائے ایمان والی دولت ہو جائے او وقت حاکم دا منہ تا پھوا دیتا ہے مگر اپنے ایمان نو کمزور نہیں ہونے دینا اللہ فرماتا ہے او تلے ودی گلنا کرے دی آئی تے او دیا دلہ نو میں رب نے قرآن بنا کے محمد تے نازل کر دیتا ہے آخرکار فرعون آکھیا یہ تا کم ودھدا ویندا ہے اس نو لٹایا گیا ہے او دے ہتھاں دے اندر بھی میخاں گاڑ دتیاں گئیاں او دے پیراں دے اندر بھی بیڑیاں پہنائیاں گئیاں مگر والوی او دعا کہندے کولو منگدی پئی تیری میری تو مجھ ایک ٹائم نہ ملے تو تویز لائے بغیر اتھے مجھ دا معاملہ نہیں اتھے جان دا معاملہ ہے جان دیون واسطے تیار ہے مگر اس نو پتہ ہے کہ میری زندگی تے موت دا مالک کون ہے اس واسطے اس نے انہوں رابطہ کہندے نال کیتا ہے رب بنی لی لگی ربا اس ظالم کو بچاون والا کون نجنی میرا فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمين او منگتی پئی ہے کہ ربا اس ظالم دے ظلم کو بچانے والا کون ہے اے تو مینوں پتہ ہے کہ
چھکت میں جنت اندر دے دے، مگر میری فرمائش کیا ہے، اندک بیتن میں اتھے گھر دے جتھے ہر ویلے تے رب دا دیدار ہوندا رہے۔ اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ جب بندے دے اندر ایمان والی دولت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت وہ ایمان دا سودا نہیں کرے گا، وہ دا دل کے پہ منیندہ ہے۔ جنہیں قرآن نے آکھنا ہے، جنہیں محمد دی سونی زبان نے آکھنا ہے، انہاں دے اندر کبھی ملاوٹ آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ دے قرآن تے یقین رکھنا والا اللہ فرماتا ہے تے جڑا قرآن سنا دے بعد اعرض عنہا کڈ کر کے ویندا پیا ہے، من اظلم والے اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کیویں کڈ پیا کردا ہے، مثلا اینو قرآن پڑھ کے کلیم اللہ پیا سنائدا تے اونوں آتا ہے پاوی پا رہی تے سورت فاتح رہی، اس دے اندر رب دا قرآن کے پیا آتا ہے لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس عقیدے نو چھوڑ کے مویا نو چھڈ مارنا، مویا دے اگے ہاتھ اڈنا، مویا دے نام دے دیوے بالنے، مویا دے نام دیاں چادرہ چڑھاونیاں، مویا دے نام دیاں دیگا پکاونیاں، مویا دے نام دیاں مسریاں سٹڑیاں، مویا دے نام دے دیوے بالنے، مویا دے نام دیاں یاریاں دیوڑیاں، مویا دے نام دیاں گلخانیاں دیوڑیاں، مویا دے نام دے ختم دیوڑے، مویا دے نام دے دیجے تے ساتے تے چلیفے دیوڑے۔ اللہ فرماتا ہے بے شرک قوم، ایک مشرک بندے کا کام ہے، اللہ دا ایک ککھ نہیں سن دے، کبھی نہیں سن دے، کہنی نہیں سن دے، کہیں ویلے نہیں سن دے، کہیں لاتا نہیں سن دے۔ سنن والا کون ہے؟ وہ اللہ حیو سندا ہوئے جیندے اتے موت آ سکتی نہیں ہے۔ رب دا قرآن جدہ پڑھ کے سڑایا جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ آکھے پتھری ہے، اے متشدد ہیں، اے سختی کر دیں، وہ سانو کچھ پہ آکھے، میں نو اس دے بارے کسے مفتی کو فتوہ لوان دی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ ہو جائے جاہل دا فیصلہ رب نے 1500 سال پہلے قرآن دسا چھوڑے ہیں۔ رب نے فرمایا من ازلم، یہ بھاویں چٹی داڑی آلائی تو بھاویں کالی آلائی، بھاویں لکھنؤ دیاں کتاباں چاہی ودائی تو بھاویں دیوبندیاں چاہی ودائی، جڑا ساری کتاب دا انکار کرے سی ازلم اس تو بڑا ظالم ہو رہا۔ رب دے قرآن نے ایک کیا ہی سبحان اللہ بھائی، جے توڑے وچ حیا ہویا تو تسا ہی ایدے نال تے سٹو آجا پچا نہ ونجے۔ ماشاء بہرحال اے وقت دی بات ہے۔ میرا سونا محمد پاک کیڑی سونی آواز نال قرآن سنائیدا ہے، مگر لوگ اگو پتھر نال جواب دیتے ہیں۔ آج میں کیا ہے، میں نکالی کر رہے ہیں، تسا واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہو، مزہ تو اس لے آیا ہو سی نا جدہ میرا سونا محمد جس دی آواز تے خود رب عاشق ہے،
جس پیغمبر نو رب آتا ہے سارا دن دوئے نو سنائی نہ ہے ادھی راتی اٹھی کہ مینوں بھی قرآن سنایا تو میں کیا سوچ ہی نہیں سکتے کہ محمد کے سونا قرآن پڑھتا ہونا ہے. خیر اللہ شاء اللہ سانو قرآن دی عزت دی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم فرماندا ہے جدوں انہوں سمجھایا ویندا ہے کہ کوئی مویا جیندا ما فوق الاسباب سون سکدا ما فوق الاسباب سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے والے نو سمجھایا ویندا توجہ ہے نا دو چار آیتاں تو سن لیو قرآن پاک دیا واتے نو سمجھایا جاندا ہے اذا مولوی تنگ ہوئے کھلوتے گئے اور اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. میرا پیغمبر جتھے تو حاضر ناظر ہوئے فأقمت لهم الصلاة اتھے نماز بولو نا یار اتھے جماعت تو میرا سونا محمد کرانی ہے تیری موجودگی دے اندر تا تیرے مصلی امامت تے کوئی کھلو سکدا بولو ایک کسے مولوی دا فتوہ نہیں ہے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے سورہ نساء ہے 5ویں پارے دی آیت ہے اللہ فرماندا اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. میرا پیغمبر جتھے تو حاضر تے ناظر ہوئے وچ موجود ہوئے تو تیری موجودگی دے اندر امامت کرا سکدا بولو. ایک بندے نو ایک قرآن پڑھ کے سنایا جاوے وہ کہ تک وہابی ساڈا تاکیدہ دم بدم پڑھو درود حضرت جی ہیں حضرت جی ہے یہاں موجود. اللہ فرماندا ہے اے نے بالکل اندر باہر دا مردود میں رب دا قرآن دا فیصلہ کیا ہے کہ جتھے میرا محمد الرسول اللہ حاضر تے ناظر ہوئے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ جماعت آپ کرائے اور اپنے ایمان نال دسو ایک بندے دا عقیدہ ہے کہ محمد پاک ہر جاتے حاضر تے ناظر ہیں والجماعت آپ کھلا کرائندہ ہے سوڑے محمد نو اپنا مقتدی بنائی کھلوتا ہے ایو جائے عقیدے رکھن والے نو اپنے ماں پیو تلاش کرنے چاہی دین ایو جائے نظریہ رکھن والے نو اپنی نسل تلاش کرنے چاہی دیا جڑا آپ تا پیچھے دا پلیب امام بنیا کھلا ہے تے میرے محمد نو اپنا مقتدی بنائی کھلوتا ہے ایک کوئی جاہل ترین تے ظالم ترین انسانی ہو سکتا ہے ورنہ میرے محمد پاک دی غیر موجودگی کے اندر صدیق اکبر مصلی تے چڑھیا ہے جماعت کھلا کرائیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مرہو ابا بکر فلیصلی بالناس اور لوگوں ونیو ابو بکر نو آکھو ان لوگاں نو جماعت کرائے عشاء دی نماز دا ٹائم ہے اللہ دے پاک پیغمبر بہت سخت مریض ہے چلن دی طاقت کوئی نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صدیق اکبر نو آکھو صحابہ کرام نو جماعت کرائے تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نو افاقہ مل گیا اللہ دے پاک پیغمبر جڑے اندر مسجد دے اندر تشریف لے آنے لگے صدیق اکبر نو محمد دے پیران دی کس کا ہٹے آہٹ محسوس ہویا انہوں محسوس ہویا کہ صدیق اکبر ہون تو جڑا مصلی امامت کھلوتا ہے اصل امام محمد خیر الانام آ گیا ہے
جدا صدیق اکبر نو محسوس ہویا کہ محمد کریم آ رہے ہیں صدیق اکبر مصلی تو پچھا ہٹن لگے ہیں اللہ دے بھاگ پیغمبر نے انگل دا اشارہ فرمایا نہیں نہیں ایتھے کھلو اللہ دے بھاگ پیغمبر ایک قدم صدیق اکبر کو اگو تھوڑے جائے وطا کے کھلو رہے یعنی ان ترتیب آئی اگے محمد تے پیچھے صدیق تے پیچھے سارے صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر نے ایک دی ترتیب بنائی کہ صدیق دا امام محمد ہے تے پچھلے سارے مسلمان دا امام صدیق اکبر ہے معلوم ہویا کہ جدا محمد کریم تشریف لے آئے نے والتا صدیق بھی مسلط نہیں کھلو سکتا میری جرت کیا ہے کہ میں والمسلط کھلو رہا معلوم ہویا رب دے قرآن نے سمجھایا ہے ہر جاتے اپنی صفت کمال نال حاضر تے ناظران والا کون ہے جانن والا کون ہے سنن تے ویکھن والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم